سورہ الاسراء 17:31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ اب یہاں ماں باپ پہ آ گئی بات۔ اب یہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جو ماں باپ بھی ہیں، تو وہ اپنی اولاد کا کیا کریں، ان کا قتل نہ کریں۔ ایک وہ کیسے قتل ہو رہا ہے، ایک تو فزیکل قتل کیسے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، اور ایک نفسیاتی قتل ہے۔ دونوں طرح قتل نہ کریں آپ، اور ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں کہ ایک نارمل ماں باپ کی اولاد نہیں، ایک آدمی ہے، اس کے میاں بیوی ہیں، ان کے بچے اور جوان کر لیا، یہ ایک نارمل گھرانہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ابا کس کا، اماں کس کی، جناب بچہ کس کا، اور ایک عجیب کس طرح ایک کھچڑی نما بچے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے اس طرح، وہ بھی مسئلے میں آ جاتا ہے، وہ اس کی سائیکی بچپن میں قتل خوب ہو رہی ہے، کوٹ کوٹ کے قتل ہو جاتی ہے۔ لیکن اب وہ قتل ہو جائے اگر فرض کو، تو وہ فزیکل ایکچوئل قتل نہیں ہو رہا، یہ آیات ہیں زندہ کرنے کے لیے۔ میں بلیو کریں یہ آیات جو ہیں اس سے آدمی زندہ ہوتا ہے، تو آپ زندہ ہونا سیکھیں۔ تو ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں، ہم تو ایسے ہو گئے۔ جی نہیں، کوئی ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ایسے ہو گئے، کیا مطلب ایسے ہو گئے؟ آپ کے پاس زندگی ہے، آیات ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں، اصلاح کریں، کیونکہ آپ کو اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کو تھوڑی جواب دینا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یو ہیو ٹو ڈو یور جاب۔ تو یہاں پر اولاد کا قتل ماں باپ تمام بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے تھا کہ بچوں کا ماں باپ سے کیا بیہیویئر ہو، یہاں ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ہو گیا، اور یہ بتا دیا کیا کرنا ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے بچوں کو قتل کرنا، فزیکلی اینڈ نہ سائیکولوجیکلی۔ آگے یہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ فاحشہ ہے اور برائی کا راستہ ہے۔ اب یہ جو آیت ہے تو وہ بڑے عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہم سب کو بنایا، نفسیات کو سب سمجھتا ہے وہ۔ ہمارے معاشرے میں باقاعدہ لوگ کہتے ہیں جب کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا، تھوڑا چھوٹا موٹا غلط کام، کہنا میں زنا تھوڑی کر رہا ہوں، میں زنا نہیں کر رہا۔ وہاں کہہ رہا ہے ولا تقربوا الزنا، وہ یہ نہیں کہا زنا مت کرو، دیکھیے آیت میں لکھا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو آپ کو الٹیمیٹلی زنا کرا دے۔ خالی میں دیکھ رہا ہوں کھڑکی میں کھڑی ہے تو ادھر سے جا کے گلی سے روز چکر لگا رہا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ زنا تو نہیں کر رہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، زنا کے قریب جا رہے ہیں آپ، جا رہے نہیں جا رہے، زنا تو نہیں کرا آپ نے، تو اللہ کہہ رہا ہے ولا تقربوا الزنا، یہ جو چکر لگانا ہے انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ قریب ہی جانا فاحشہ ہے اور برائی کا راستہ ہے۔ تو ہر وہ ایکشن یاد رکھیں جو آپ کو الٹیمیٹلی لیڈ کرے گی زنا کے لیے، چاہے وہ لیٹر ہو، چاہے ای میل ہو، چاہے چیٹنگ ہو، چاہے کوئی بھی کام، چاہے لیڈیز اور جینٹس آپس میں زنا نہیں کر رہے لیکن کلین فرینڈشپ رکھ رہے ہیں، کلین ٹائڈی، جھوٹ بول رہے ہیں اپنے سے، وہ زنا قریب جائیں گے الٹیمیٹلی۔ تو اللہ منع کر رہا ہے کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور یاد رکھیں وہ جتنی برائی قرآن میں مینشن ہے وہ برائی کا راستہ ہے، کیونکہ اگر آپ زنا قریب جائیں گے تو پھر ہر برے کام کرنے کی تیار ہو جائیں گے آپ۔ تو حکمت کیا ہوئی کہ چکر بھی مت لگائیں۔ سورہ الاسراء 17:33 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور تم نفس کو قتل نہیں کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی قتل کرنا حرام ہے سوائے حق کے ساتھ، اور جو مظلوم قتل کیا گیا پس تحقیق ہم نے اس کو سلطان بنایا، اس کے ولی کو سرپرست اختیار بنایا، سلطان بنایا اس کے سرپرست کو، پس وہ قتل میں اسراف نہیں کریں، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ آپ کسی نفس کا قتل نہ کریں، ولا
تقتلون نفس التی حرم اللہ, اللہ نے حرام کیا ہے کسی بھی نفس کا قتل کرنا. لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا؟ قتل کرنا منع ہے, لکھا ہوا ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ. اگر میں یہاں رک جاؤں کہ آپ کسی بھی نفس کو قتل نہیں کر سکتے, اللہ نے حرام کر دیا. الا بالحق, سوائے بندوق سے مار دیں, سوائے چھرے سے مار دیں, سوائے کس سے مارے, بم سے اڑا دیں, سوائے کیا کیا لکھا ہے, سوائے حق کو کیا کریں گے ٹرانسلیٹ آپ؟ سچ. سچ سے کیسے قتل کریں گے؟ سچ کیا ہے؟ آپ حق آیت. تو یقین کریں, آپ یقین کریں, اللہ بالحق لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں لکھا ہوا ہے سوائے بندوق سے نہیں, اللہ کہہ رہا ہے حق سے قتل کرو. اور حق کیا چیز ہے؟ اللہ کی آیت, اللہ کہتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, حق صرف اللہ کی طرف سے, شک کرنے والے سے مت ہو جاؤ. الحق من ربک, حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے, فلا تکونن من الممترین, شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. تو ہمارے معاشرے میں آپ یقین کریں حق اپنے کو سمجھ رہا ہے آدمی کہ میرے پاس رائٹ ہے کہ میں قتل کر دوں. سمجھے میری بات؟ حق اللہ تعالیٰ ہے اور صرف اللہ ہے, اور ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں قتل کرنا ہے تو حق کے ساتھ کرو, اور قرآن کا ٹوٹل قرآن حق ہے, اللہ کی کتاب حق ہے. تو آپ یہ بتائیں لوگوں کو تاکہ ان کی نفسیات میں جو ٹوسٹنگ ہے وہ قتل ہو, وہ قتل ہو, وہ نفس اس کو اجازت ہے. اگر آپ ویسے مار دیں گے, وہ آگے لکھا ہوا ویسے مار دیا, اس نے اٹھا کے ومن قتل مظلوما, اور کسی کو قتل کر دیا ظلم کے ساتھ, فقط جعلنا لولی سلطانہ, تو اس کو اللہ نے اس کے جو ولی سرپرست ہے اس کو سلطان اتھارٹی دے رکھی ہے. قرآن میں ایک اور آیت ہے قصاص کا, بلڈ منی لینے کا, وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, تو میں آپ کو بتا چلو اگر ایسا کوئی قتل ہو بھی جائے, کسی سے قتل ہو جائے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک ولی ہے, سلطان اتھارٹی ہے, وہ اس کا وہ لے لے, معاوضہ لے لے, جو بھی ہے, قصاص کہتے ہیں اس کو عربی میں, بلڈ منی. اور اگر اور اللہ منع کر رہا ہے فلا یسرف فی القتل, مگر اللہ کہہ رہا منع کر رہا ہے تم اسراف نہیں کرو قتل میں, قتل کی چلے جا رہے ہیں دڑا دڑ, اور صحیح سمجھ رہے. تو آگے کہ انہ کان منصورا, بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے, یعنی وہ شخص کا مدد ہے جو اپنے کو صبر کرے گا اور مزید قتل نہیں کرے, ورنہ قتل کیے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ نے منع کر دیا, سوائے حق کے ساتھ قتل کرنا آپ کو منع ہے. اب جو ہے آگے یتیم کی بات آ رہی ہے, یہ سب حکمت کی باتیں ہیں. سورہ الاسراء 17 آیت, ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ سوائے یہ کہ احسن طریقے کے ساتھ, یہاں تک کہ وہ اپنی شدید عمر کو پہنچے, اور عہد کو پورا کرو, بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا. اچھا, اب ہمارے یہاں معاشرے میں یتیم کون؟ یتیم جس کے فرض کریے ایک ماں باپ مر جاتے ہیں, انتقال ہو جاتا ہے, ایک یتیم جو براڈر سینس میں یہی سمجھا جاتا ہے. تو ان کے پیرنٹس اگر پیسہ چھوڑ جائیں اور آپ ان کے انچارج ہو جائیں, تو آپ پہ ذمہ داری کہ آپ ان کا کیئر ٹیکر بن گئے. تو اس کا اللہ کہہ رہا ہے ان کے مال کے قریب آپ اس کے ساتھ نہ جائیں, یتیم الا باللتی احسن طریقے سے, کیونکہ ان کی آپ پرورش کر رہے ہیں. تو ایک الگ آیت ہے, میں ویسے اپنے زبان میں بتا دیتا ہوں. اگر فرض کریے میں فائنینشلی اسٹرانگ آدمی ہوں اور میرے کوئی فرض کریے کوئی ایسا شخص ہے جو یتیم ہے, میری فیملی میں کوئی ہے, تو میں اس کے ماں باپ پیسے چھوڑ گئے, تو اس پیسے کو میں اس کی پرورش میں استعمال کروں گا جب تک کہ وہ شدید اپنی طاقتور پوری عمر پہ نہ پہنچ جائے. احسن طریقے سے میں اس کو, مطلب اسراف نہیں کروں گا, فضول خرچی نہیں کروں گا, اسراف نہیں, میں اس کو مطلب پوری تعلیم اس کے پوری اس پہ خرچ کر دوں گا اور عہد پورا کروں گا میں. یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اس اپنے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. اب اگر فرض کریے اس مال میں سے میں کھا جاؤں کچھ پیسہ, تو یہ ہو گیا کہ قریب چلے گئے آپ, قریب مطلب قریب, وہاں بھی دیکھ کھانے قریب بھی مت جائیں آپ,